تکبیر، عظمت قرآن، شان صحابہ، شان مصطفیٰ۔ جناب میں دعوت دیتا ہوں، بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں، محترم جناب آج کے ہمارے مہمان فضیلت الشیخ شیخ عتیق الرحمن علوی حافظہ اللہ تعالیٰ کو تشریف لائیں اور ہم سب کو نصیحت فرمائیں۔ جناب عتیق الرحمن علوی حافظہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا، اور ان کی زندگی کو تمام اہل اسلام کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ بنایا تھا۔ آپ کی صفات میں اور آپ کی سیرت میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت ملنے سے پہلے تنہائی پسند آ گئی، اکیلا رہنا آپ کو پسند آیا، تو آپ کئی دن کا کھانا لے کر، ستو اور پانی لے کر غار حرا میں چلے جاتے ہیں۔ غار حرا بیت اللہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک غار ہے۔ آپ کئی دن وہاں گزارتے، بھوک لگتی تو ستو بھگو کر کھا لیتے، پیاس لگتی تو پانی پیتے، باقی اللہ کی یاد میں لگے رہے۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ ایک انسان آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو جب انسان اکیلا ہو اور اس کے سامنے اچانک سے کوئی دوسرا آ جائے اور اس کے آنے کا کوئی کھٹکا بھی نہ ہو اور اچانک سامنے آئے تو انسان گھبرا جاتا ہے، اور اس نے آ کر کہا اقرا، پڑھ۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی کاغذ ہوگا جس کی طرف وہ کہہ رہا تھا پڑھ۔ آپ نے کہا ما انا بیکاری، میں پڑھا لکھا نہیں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔
اگر وہ اپنے پیچھے پیچھے پڑھانا چاہتا تو وہ تو ان پڑھ بھی پڑھ لیتا ہے، بچے کو پڑھائیں گے وہ پڑھ لے گا، لیکن جو پڑھا لکھا نہیں ہے اسے کہیں گے کاغذ سے پڑھ تو وہ پڑھ نہیں سکے۔ تو اس نے مجھے کہا پڑھ، میں نے کہا ماں آنا بیکاری، میں پڑھا لکھا نہیں، دنیا میں میرا کوئی استاد نہیں۔ اس نے پھر مجھے کہا پڑھ، میں نے کہا کہ ماں آنا بیکاری، میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس نے اپنے بازو کھولے اور مجھے اپنے بازو میں لے کر زور سے سینہ میرے سینے سے لگایا اور دبایا اور چھوڑ کے کہنے لگا اقرا، پڑھ۔ میں نے پھر کہا میں نے تمہیں بتایا ہے میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس نے اب زور سے، اتنی زور سے دبایا حتی بلغ منی الجہد، اس کے دبانے سے مجھے کچھ تکلیف محسوس ہوئی، زور سے دبایا اور چھوڑ کے کہنے لگا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جب اس نے رب کا نام لیا نا تو اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں پڑھتا گیا 5 آیات اس نے پڑھائیں اور پڑھا کے اچانک غائب ہو گیا۔ اب پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں میں گھبرا گیا، یہ کون تھا، کیسے آیا اور کدھر گیا؟ میں جلدی سے غار سے نیچے اترا، تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا گھر میں پہنچ گیا اور جاتے ہی میں نے کہہ دیا زملونی زملونی، مجھے کھیس دے دو، مجھے کمبل دے دو، میں سونے لگا۔ جب خوف ہو، غم ہو، بندہ کچھ سو جائے تو خوف کم ہو جاتا ہے۔ آپ کا خوف ذرا کم ہوا، آپ اٹھے تو آپ نے وہ سارا واقعہ اپنی زوجہ محترمہ ہماری امی جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنا دیا۔ آج ایسی ماؤں کی ضرورت ہے اسلام کہ انہوں نے آگے سے آپ کو اور نہیں ڈرایا۔ آپ نے فرمایا تھا واللہ لقد خشیت علی نفسی یا خدیجہ، خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں نے کچھ ہو نہ جائے۔ تو ہمارے جیسی آج کل کی ہوتی تو کہتی ہاں ہمیں تو آپ سے زیادہ ڈر لگ رہا ہے، آج کے بعد آپ وہاں نہ جائیے۔ اس کو اور ڈراتی ہمیں آپ کی بڑی ضرورت ہے، آپ کے بغیر ہمارا کچھ نہیں بچے گا، آپ کے بچوں کو آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ نہیں، انہوں نے کہا حضور علیہ السلام کہتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ آپ کا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کا اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میں نے آپ کے اندر 5 صفات دیکھ رکھی ہیں اور جس میں وہ 5 صفتیں ہوں وہ کبھی دنیا میں ذلیل نہیں ہوتا ہے۔ وہ 5 صفات انہوں نے فوراً بیان کر دیا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر 5 باتیں دیکھی ہیں اور جس میں وہ 5 باتیں ہوں وہ کبھی ضائع اور کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ آپ کی نبوت سے پہلے وہ 5 صفات تھی اور نبوت جب مل گئی تو وہ صفات اور بڑھ گئی۔ وہ کون سی 5 صفات ہیں؟ بڑے مختصر انداز میں وہ 5 باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کتنی باتیں؟ 5۔ بس وہ باتیں آپ نے یاد رکھیں۔ سب سے پہلی صفت انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہے صلہ اور ایک ہے رحمی۔ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ کا معنی ہوتا ہے ملانا، رحم کا معنی ہوتا ہے رشتہ، تو رشتہ داری کو ملانا یہ حضور کی صفت تھی۔ رشتہ داری کو ملانا کیا مطلب؟ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے
جو تمہیں ملے تم اس کو ملو، جو تمہیں جی کرے تم اس کو جی کرو، جو تمہیں آنکھ نکالے تم اس کو آنکھیں نکال کے دیکھو، جیسے کو تیسا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس کو ہمارے ہاں صلہ رحمی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ قطعاً صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یہ تو جیسے کو تیسا ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ایسے نہیں کرو گے تو تم تو زندہ ہی نہیں رہ پاؤ گے۔ یہ تو کافر بھی کر لیتا ہے کہ جیسا سلوک تم کرو گے ویسا سلوک وہ تمہارے ساتھ کر دے گا۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ وہ تم سے دور ہو تم اس کے قریب ہو، وہ تم سے برا کرے تم اس سے اچھا کرو، وہ تیرے بارے میں غلط باتیں کرے تم اس کے بارے میں اچھی باتیں کرو، اس کا نام ہے صلہ رحمی۔ ایک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضور کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے پیغمبر علیہ السلام، میرے بھائی ہیں یا چچا کے بیٹے ہیں، میں ان کے قریب ہوتا ہوں وہ دور ہوتے ہیں، میں اچھا کرتا ہوں وہ برا کرتے ہیں، میں ان کو دیتا ہوں وہ روکتے ہیں۔ فرمایا جب تک تم ایسا کر رہے ہو آسمان کا فرشتہ ہمیشہ تیرا ساتھ دیتا ہے اور وہ تیری حفاظت میں لگا رہتا ہے، اور ایسے سمجھ کہ تم گرم راکھ ان کے منہ میں داخل کر رہا ہے، تیرا کام یہی ہے کہ تو نے اس کے ساتھ ایسے ہی رہنا ہے، بدلہ نہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہ سمجھایا ہے، اپنی اولاد کو یہ سمجھایا ہے، ہمارا ان سے مرن جین ختم، ہمارا ان سے لین دین ختم، ہماری ان کے ساتھ ساری رشتہ داریاں ختم، اور ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھا کے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کو اچھا سمجھا رہے ہیں۔ نہیں، رحم رشتہ داری کو ملانا اتنا اہم فریضہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا، قامت الرحم تحت العرش، وہ رحم رشتہ داری اللہ کے عرش کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ میرے رب تعالیٰ کہتے ہیں زمین پہ کیوں نہیں جاتی؟ اس نے کہا ھذا مقام الاعیذ بک من القطیع، یا رب مجھے زمین پہ جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، یہ دنیا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، یہ مجھے کاٹ کے رکھ دے گی۔ میرے رب نے فرمایا اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، اے رشتہ داری تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو دنیا پہ جائے، جو تجھے ملائے گا میں رب اپنا تعلق اس آدمی سے جوڑ لوں گا، اور جو تمہیں کاٹے گا میں اپنا تعلق اس سے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اب یہ بات دل و دماغ میں بٹھا لیں، جو تم نے یہ سمجھ رکھا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں اس سے لے کر نہیں کھاتا، میں اس کے بغیر جی لوں گا۔ ہاں ہاں تمہاری بات سچ ہے، تمہیں دنیا کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن رب کی تو ضرورت ہے نا، اللہ تعالیٰ کی تو ضرورت ہے نا، اس کے بغیر تو تمہارا کچھ نہیں سرے گا نا۔ اگر تم چاہتے ہو میرے رب سے گہرا تعلق ہو جائے تو تمہیں رشتہ داری کو ملانا ہوگا، اور اگر تم نے رشتہ داری کو توڑ دیا تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ سے بھی تمہارا تعلق ٹوٹ جائے۔ جب تم رشتہ داری کو ملاؤ گے، چچا سے، تایا سے، پھپھو سے، ماموں سے، اپنے کزنوں سے رشتہ داری کو جوڑو گے، صرف یہ نہ سمجھنا کہ میری رشتہ داری جڑ رہی ہے، بلکہ یہ بھی یقین رکھنا کہ اس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے میرا اللہ سے بھی تعلق مضبوط ہو رہا ہے، جڑ رہا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، ایک ہی مسجد کے نمازی ہیں، اذان ہوتی ہے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، دونوں نے ایک مسجد میں آنا ہے، ارے کدھر جا رہے ہو؟ کہتے نماز پڑھنے۔ ارے تم کدھر جا رہے ہو؟ کہتے نماز پڑھنے۔ کیوں نماز پڑھ کے کیا؟ جنت لینی ہے۔ وہ بھی وضو کر کے مسجد میں پہنچا، یہ وضو کر کے مسجد میں پہنچا، اس نے اس کو دیکھا، اس نے اس کو، اس نے ادھر منہ کر لیا، اس نے ادھر منہ، اور پہلی صف میں نماز پڑھ کے جانے لگے۔ حدیث کہتی ہے ثلاثۃ لا تجاوز صلاتہن آذانہن، تین قسم کے بد نصیب ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے کان سے اوپر ہی نہیں گئی، اس کا قیام، اس کا رکوع، اس کا سجدہ، اس کا تشہد، اس کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کی بندگی ساری کی ساری وہیں رہ گئی۔ کیوں؟ فرمایا جو مسلمان آپس میں ناراض ہوں اور ناراضگی کو 3 دن سے زیادہ گزر چکے ہوں، ان کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، ان کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا فائدہ؟ رمضان آ رہا ہے، سبھی مسلمانوں نے روزے رکھنے،
اور سبھی نے اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنا ہے، سبھی نے اللہ کو منانے کی کوشش کرنی ہے، لیکن یاد رکھیے جب تک تمہاری رشتہ داری قائم نہیں، صلہ رحمی نہیں، اس وقت تک تمہاری عبادات قبول نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر سوموار ہر جمعرات کو تمہارے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے نامہ اعمال اکٹھے کرتے ہیں، ریکارڈ اکٹھا ہوتا ہے، نامہ اعمال جمع ہوتے ہیں، لیکن ایک شخص کے نامہ اعمال کو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں لیا جاتا۔ بتایا جاتا ہے یا رب یہ دو مسلمان آپس میں ذاتی رنجش کی وجہ سے ناراض تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظروا حتی یصطلحا، انظروا حتی یصطلحا، لے جاؤ دیکھتے رہنا، اگر یہ صلح کر لیں تو تب ان کے نامہ اعمال آئندہ لے آنا، اگر یہ 3 دن میں صلح نہ کریں ان کے نامہ اعمال پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوں گے۔ تو اس وجہ سے میرے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت اور سنت بھی یہ تھی کہ صلہ رحمی یہ آپ کا پہلا عمل تھا۔ دوسری بات جو اماں جان نے ہمیں بتائی، فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلْ، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بوجھ دو طرح کا، ایک ہے فزیکلی ظاہری طور پر، کوئی بوڑھا جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی وزنی چیز ہے، حضور اٹھا لیا کرتے تھے اور آپ بھی اٹھایا کرو۔ آج یہ سوچ تو ویسے ہی ختم ہو گئی کہ کوئی بزرگ جا رہا ہو، پیدل چل رہا ہو، آپ اس کو اپنے ساتھ سواری میں سوار کر لیں۔ کوئی بوڑھا جا رہا ہے، کوئی بوڑھی اماں جا رہی ہے، کوئی چیز اس نے اپنے سر پہ اٹھائی ہے، آپ اس سے وہ چیز اٹھا کر اس کے گھر میں چھوڑ آئیں۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت تھی، لیکن آج ہم یہ بھول چکے۔ نوجوان کسی گلی کونے کے کنارے کے اوپر کھڑے ہوں گے، وہاں سے کوئی بزرگ گزرے، کوئی معذور گزرے، کوئی مجبور گزرے، اور جتنی مرضی پریشانی سے وہ جا رہا ہو، ہم اس کے بوجھ کو اٹھانے کا سوچنا بھی چھوڑ دیا۔ نہیں، میرے نبی علیہ السلام بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ اور دوسرا بوجھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو مقروض ہے، اس کے اوپر قرضے کا بوجھ ہے، وہ اس بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، میرے آقا ان کے مالی تعاون بھی کیا کرتے تھے، ہمیں بھی وہ کام کرنا چاہیے۔ تیسری میرے پیغمبر علیہ السلام کی صفت یہ تھی وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ بیواؤں کو کما کر دیتے تھے۔ بیواؤں کو کما کر دینا یہ پیغمبر کی صفت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی کہ آپ بکریاں چراتے، تجارت کرتے، مال کماتے اور اپنے ہاتھ سے کما کر بیواؤں کا خیال رکھتے اور ان کے اوپر صدقہ کرتے، ان کے اوپر ان کے ہاتھ میں کوئی چیز دیتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی کی عزت کے سودے نہیں کرتے تھے، کسی کی عزت کو خراب نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں یہ رمضان آ گیا، اب بیواؤں کو راشن ملے گا، غریبوں کو راشن ملے گا، چودھری صاحب تقسیم کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بینر لگے گا اور ہر ایک کو بلایا جائے گا اور اس کی تصویر اتاری جائے گی، اور پھر سب دنیا کے سامنے فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر اور دنیا کے سامنے اس کی اشتہار بازی کی جائے گی اور دنیا کو دکھایا جائے گا فلاں چودھری صاحب فلاں بیوہ کو، فلاں چودھری صاحب فلاں یتیم کو، فلاں چودھری صاحب فلاں غریب کو یہ تھوڑا سا سودا دے کے اس کی عزت کو نیلام کر رہے ہیں اور اس کی عزت کے سودے کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو، بیواؤں کو کما کر دو، یتیموں کو کما کر دو، ان کے اوپر صدقہ کرو، ان کا خیال رکھو، یہ میرے آقا کی سیرت ہے۔ لیکن اللہ کی قسم اگر تم نے کسی کی عزت کا مذاق اڑایا بجائے ثواب کے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے وبال جان اور جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ الساعی علی الارمل والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، روز قیامت میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسا محل بنایا ہے، ایسی بلڈنگ بنائی ہے جس کی 100 منزلیں ہیں۔ کتنی منزلیں؟ 100 منزلیں۔ اور ہمارے ہاں تو اوپر چڑھنا مشکل ہوتا ہے نا، لیکن وہاں اوپر چڑھنا مشکل
نہیں ہوگا. اور جتنا اوپر جائیں گے نا اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے. اس لیے کہا گیا نا جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ سب سے اوپر والی جنت ہے اور اس سے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. یعنی جتنا اوپر جاؤ گے اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جاؤ گے. تو جنت میں ایک محل ہے جس کی منزلیں ہیں 100. یہ چھت ہوگی کچھ 14 فٹ کے اوپر، لیکن جو جنت میں ایک منزل کا درمیانی فاصلہ ہے نا وہ کما بین السماء والارض، جتنا آسمان سے زمین کا فاصلہ، 500 سال کا فاصلہ. اور اس طرح کا 100 منزلہ محل ہے. ان فی الجنت لمیت درجہ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیلی. جنت میں ایک اتنا اونچا محل ہے جس کے 100 درجے ہیں، 100 اس کی منزلیں ہیں. اللہ نے وہ تیار کیا ہے اس آدمی کے لیے جو میدان جہاد میں نکلتا ہے، اولاد کو چھوڑ کے، والدین کو چھوڑ کے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے، رشتہ داروں کو چھوڑ کے، کاروبار کو چھوڑ کے، جائیداد کو چھوڑ کے، ساری دنیا سے منہ موڑ کے دشمن کے ساتھ ٹکرانے کے لیے میدان کے اندر اسلام کو غالب کرنے کے لیے نکلتا ہے. اللہ نے وہ 100 منزلہ محل اس مجاہد کے لیے تیار کر رکھا ہے. یا رب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یا رب میرے حالات ایسے ہیں، میرا دل تو تڑپتا ہے، جی تو چاہتا ہے کہ مجھے بھی جہاد کا موقع ملے، میں تیرے دین کی خاطر وہاں چلا جاؤں، لیکن حالات ایسے ہیں میں جا نہیں سکتا. اب میرا دل تڑپتا ہے کہ مجھے بھی 100 منزلہ محل مل جائے. فرمایا ہاں اگر حالات سازگار نہیں تو جنت میں 100 منزلہ محل لینا چاہتا ہے. ایک دوسرا آسان طریقہ ہے، کیا ہے؟ فرمایا الساعی علی الارمل والمسکین کل مجاہد فی سبیل اللہ. تو رزق حلال کما، مال و دولت کما، رزق حلال لے کر آ. اس رزق حلال میں سے لاکھوں کا کوئی کنسپٹ نہیں، لاکھوں ہونا ضروری نہیں، ہزاروں ہونا ضروری نہیں، کوئی قید نہیں ہے. فرمایا تھوڑا سا بھی کما کے لے آ، 100 ہو، 200 ہو، 500 ہو، 1000 ہو، تھوڑے سے بھی پیسے ہوں لیکن ہو حلال کے. رزق حلال میں تھوڑے سے پیسے نکال کر کسی بیوہ کے ہاتھ پہ رکھ دینا اور اس کی عزت کا نیلام نہ کرنا، کسی مسکین کے ہاتھ پہ رکھ دینا اور اس کی عزت کا مذاق نہ اڑانا. فرمایا الساعی علی الارمل والمسکین، جس نے رزق حلال میں سے بیواؤں کو دیا، جس نے رزق حلال میں سے مساکین کو دیا، اگر قبول ہو گیا تو اللہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو مجاہد کے برابر ثواب عطا فرما دیں. میرے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت تھی، آپ بیواؤں کو کما کر دیتے تھے. ہمارا بھی حق ہے اپنے علاقے میں، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گرد و نواح میں دیکھیں جن کے خامند اس دنیا سے چلے گئے اور جن بچوں کے والد اس دنیا سے چلے گئے، ان کو کما کر دینا تمہارا کام ہے. جنت میں 100 منزلہ محل تیرے نام لگانا یہ میرے اللہ کا کام ہے. مجھے یاد آیا ایک بڑے ہمارے اچھے قلمکار ہیں جن کا نام ہے عبد المالک مجاہد. ایک ان کا ادارہ ہے دارالسلام سیکٹریٹ کے پاس ہے، تو پاکستانی لیکن رہتے ہیں ریاض میں. وہاں بھی ادارہ ہے، دنیا کے کئی ملکوں میں کتابیں چھاپتے ہیں، لکھتے بھی ہیں. ان کی ایک کتاب ہے عبد المالک مجاہد صاحب کی، دعاؤں کی قبولیت کے سچے واقعات. دوبارہ دعاؤں کی قبولیت کے سچے واقعات. یہ کتاب خریدو، 1500 روپے کی ملے گی، لیکن یقین جانو ایک مرتبہ کتاب اردو میں ہے، پڑھ لو گے نا تمہارے ایمان میں بہت اضافہ ہوگا، بہت فرق پڑے گا. نہیں 1500 کی لے سکتے تو ڈاؤن لوڈ کر لینا، نیٹ سے بھی مل جاتی ہے. یہ نوجوان نسل تو ہوتا ہے. دعاؤں کی قبولیت کے سچے واقعات. عبد المالک مجاہد ریاض شہر میں وہ رہتے ہیں اور ریاض کا ہی سچا واقعہ وہ لکھتے ہیں پھر جو ان کے علاقے میں پیش آئے. وہ کہتے ہیں مکے کا ایک آدمی تھا، اس کو ایک خواب آیا کہ یہ نام ہے، یہ اس کا فون نمبر ہے، اس کو عمرہ کروا. صبح اٹھا، نام بھی یاد تھا، فون نمبر بھی یاد تھا. اب اس کے سوچا عمرہ کرواؤں، پھر وہ کام کاج میں لگا، بھول گیا. چند دن پھر گزرے، اس کو پھر یہ خواب آئی تمہیں کہا ہے کہ اس کو عمرہ کروا.
نام بھی وہی، نمبر بھی وہی فون کا، اور کام بھی وہی۔ پھر وہ اپنے کام کاج میں لگ گیا۔ چند دن گزرے تو پھر اس کو یہی خواب آیا۔ اب یہ سمجھتا ہے یار کوئی بات ہے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ ایک ہی چیز، اور وہ نمبر بھی اس کو یاد رہتا ہے، اس کو یاد ہے کہ کیا نمبر ہے، کیا سارا کچھ۔ اب فجر کی نماز پڑھنے گیا، قاری صاحب سے کہا قاری صاحب 3 باری ایک کوئی خواب آیا ہے، تو اب لگتا ہے کہ اس میں کوئی بات ہے۔ تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ کیا تیرے پاس استطاعت ہے، تو کروا سکتا ہے عمرہ؟ کہتا ہاں کروا سکتا ہوں۔ تو فرمایا پھر کروا۔ کہتا ٹھیک ہے۔ جب دن چڑھا، صبح ہوئی، تو اس نے فون کیا، یہ تمہارا نمبر ہے؟ جی ہاں۔ یہ تمہارا نام ہے؟ جی ہاں۔ میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بھئی تیرا میرے سے کیا تعلق ہے؟ کسی اور کو تو نے ملانا ہوگا نمبر، وہ اس سے بات کر، میرا تو تیرے سے تعلق کوئی نہیں۔ اس نے کہا نہیں یہ تیرا نمبر ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہتا یہی نام ہے تیرا؟ کہتا ہاں۔ تو کہتا میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ کہتا تیرا میرے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اسے کیا پتا تھا کہ 3 مرتبہ اس کو پیچھے سے خواب آ رہے۔ بہرحال اس نے اصرار کیا تو اس نے کہہ دیا یار میں غریب آدمی ہوں، میں ریاض میں رہتا ہوں، یہاں آ کر مجھے لے جا، عمرہ کروا، وہاں سے واپس چھوڑ جانا، میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں، تو یہ ساری ذمہ داری تیری ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو تیار ہو، میں آ رہا ہوں۔ وہ مکہ سے نکلا، کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ریاض میں پہنچا۔ جہاں راستے میں جا رہا تھا تو سوچ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کتنا نیک ہوگا، کوئی بزرگ بندہ ہوگا، یہاں سے نہیں آ سکتا ہوگا، تو وہ ایسے تصورات سوچ بنا کر جا رہا۔ جب مقررہ جگہ پر پہنچا تو دیکھا فلاں، اس کی ظاہری حالت زیادہ نیکی والی نہیں تھی، لیکن سوچا یہ تھا کہ لمبی سی داڑھی ہوگی، ماتھے پہ محراب ہوگا، ہاتھ میں شاید تسبیح ہوگی، بڑا نیک ہوگا، لیکن ایسی صورتحال۔ اب اس کو دیکھ کے حیران ہوا، اس کو کہا بیٹھ، احرام دیا، وہاں پہنچ گئے۔ جب بندہ مومن پہلی مرتبہ بیت اللہ کا دیدار کرتا ہے، روح تڑپ جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں برس جاتی ہیں، ایمانی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ یا رب ہم سب کو وہ سعادتیں عطا فرما، ہم سب کو بار بار وہاں کی خوشیاں عطا فرما۔ لیکن یہ بیان کرنے والا کہتا ہے کہ جب میں اس کو لے کر گیا، اس کی طبیعت میں کوئی خاصا فرق نہیں تھا، بس ایسے ہی گیا۔ تو میں اس کو دیکھتا رہا کہ اس نے پہلے کبھی عمرہ بھی نہیں کیا، لیکن اس کی کوئی زیادہ ذوق شوق نہیں۔ تو میں نے طواف کیا، اس نے کیا، بس میں چکر لگا رہا ہوں، بس یہ بھی چکر لگا رہا ہے۔ میں نے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی، اس نے پڑھی، میں نے صفا مروہ کی سعی کس نے کی۔ کہتے ہیں اب نہ مجھے اس سے ذرا تھوڑی سی گھٹن ہونے لگی، یار اس کو تو شوق ہی نہیں ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کے دل کا بھی زنگ اتر رہا ہے، ابھی ریگ مار لگ رہا ہے، ابھی اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ابھی یہ اس دلدل سے نہیں کر رہا تھا۔ تو جب کہتا ہے میں نے عمرہ کر لیا نا، تو میں نے سوچا اب جلدی سے اس کو چھوڑ کے ہوں، میں اپنی جان چھڑاؤں۔ عمرہ کر کے واپس ہونے لگے تو عمرے کے ساتھ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ دھل گئے، صاف ہو گئے۔ جب دل کے اندر اب وہ ایمان کی شمع مزید روشن ہونے لگی، میں واپس آنے لگا تو کہتا یار میں 2 رکعتیں نفل نہ پڑھنا؟ اس نے کہا یار تیرے اندر بھی محبت ہے بیت اللہ کی تو پڑھ لے۔ کہتا یہاں اندر جا کے وہ نیچے اتر کے جہاں وہ طواف کرتے وہاں نہ چلا جاؤں مطاف میں؟ تو میں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے اگر تیرے دل میں بھی یہ خیال ہے، میں تو پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ تجھے جلدی چھوڑوں، تجھے پیار ہی نہیں ہے، تو اگر تیرے دل میں یہ تمنا آئی تو چل ذرا جلدی چلتے ہیں۔ کہتے میں پیچھے بیٹھ گیا، وہ نماز پڑھنے لگا۔ اب اس کا دل صاف ہو چکا تھا، گناہوں سے وہ پاک ہو چکا تھا، اس زلزل سے وہ نکل آیا تھا۔ اب اس نے قیام کیا تو لمبا قیام، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ گڑ گڑا رہا تھا، وہ ایمانی کیفیت اور جذبات ابھر رہے تھے۔ لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، اور لمبا اور لمبا۔ جب کافی لمبا سجدہ ہوا تو مجھے تشویش ہوئی، میں نے جا کے ذرا ہلایا تو کیا دیکھا کہ اس کی روح پرواز کر چکی ہے۔ اب میں حیران ہوا، خدایا یہ کون سا بندہ ہے
تو نے کس طرح اس کو یہاں بلایا اور اس کو عمرہ کروایا، اس کو گناہوں سے پاک صاف کروایا، اور پھر اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا، رکوع کیا، سجدہ کروایا، اور سر سجدے میں رکھوا کے تو نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ تیرے آقا نے کہا ہے جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھو گے۔ کوئی مرتا ہے تو شراب پیتا، کوئی مرتا ہے تو زنا کرتا، کوئی مرتا ہے تو چوری کرتا، کوئی مرتا ہے تو ڈھاکہ ڈالتا، کسی کی زبان پہ گانے، کسی کی زبان پہ گالیاں، کسی کی زبان پہ قوالیاں، کسی کی زبان پہ اول فول ہے۔ لیکن میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں، میرے رب نے تجھے پہلے بلایا، گناہوں سے پاک صاف کیا، پھر اپنے سامنے کھڑا کیا، پھر سر سجدے میں رکھوایا، اپنی تعریف کے کلمات نکلوائے، اپنے سامنے آنسو نکلوا کے پاک صاف کر کے اس حالت میں تجھے بلایا ہے۔ اب مجھے اس کے ساتھ محبت ہو گئی، مجھے اس سے پیار ہونے لگا۔ وہاں کی انتظامیہ آئی، انہوں نے اس کو لیا، غسل دیا، کفن دیا، لاکھوں لوگوں نے نماز جنازہ پڑھا۔ میں اس کی انتظامیہ کے پاس گیا، میں نے کہا میرا اس سے وعدہ تھا میں تمہیں واپس ریاض میں چھوڑ کر جاؤں گا، یہ تو نہیں تھا زندہ یا فوت شدہ، میں اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی خاص انسان ہے، 3 مرتبہ مجھے خواب آیا تھا، میرے رب نے اس کو وہاں سے یہاں بلایا تھا، آخر مجھے ایسے موت کیوں نہ آئی، میرے سامنے یہ سارا معاملہ کیوں ہوا۔ اب مجھے اس کے ساتھ محبت ہونے لگی، میں اس کی میت کو لے کر ریاض شہر میں پہنچا، وہاں دوبارہ جنازہ ہوا، اس کو دفن کر دیا گیا۔ لیکن یہ بات میرے ذہن سے نکل نہیں رہی تھی، ابھی 3 دن ہی گزرے تھے، مجھ سے برداشت نہ ہو پا رہا تھا۔ میں نے اسی فون کے اوپر اپنی کال کو ملایا، میں نے اس کے گھر والے کو اپنا تعارف کروایا، میں نے کہا بہنا صرف ایک بات کا سوال ہے، مجھے بتا تو صحیح تیرے خاوند کی نیکی کیا تھی۔ اس نے کہا میں مانتی ہوں کہ میرا خاوند زیادہ نیک نہ تھا، ہاں توحید و رسالت اس کے اندر پکی تھی، ویسے وہ بڑا اعمال کے اندر کمزور تھا، لیکن ایک نیکی نے مجھے یقین ہے اس کی دنیا بھی بدل دی، اس کی آخرت بھی بدل دی۔ میں نے کہا وہ نیکی کیا ہے؟ کہنے لگی یہ 7 والا گھر ہے، آج سے 4 سال پہلے اس عورت کا خاوند فوت ہوا، عورت بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، ہفتے کی بات نہیں کر رہا، مہینے کی بات نہیں کر رہا، 4 سال کی بات ہے، عورت بیوہ ہو چکی تھی، بچے یتیم ہو چکے تھے، 4 سالوں میں کوئی خوشی کا دن ایسا نہیں، کوئی عید کا دن ایسا نہیں، کوئی اور دن ایسا نہیں کہ میرا خاوند میرے بچوں کے لیے کچھ لایا ہو اور ان کا خیال نہ کیا ہو، کوئی دن ایسا نہیں آیا۔ میرا خاوند جب بھی لباس لے کر آیا یا جوتے لے کر آیا یا پھل لے کر آیا، اس نے 2 ہاتھوں میں برابر کا اٹھایا، رات کے وقت آتا، ان کے دروازے کو کھٹکھٹاتا اور اپنے شاپر کو ان کی دروازے سے لٹکاتا اور جلدی سے اپنے گھر کی طرف آ جاتا۔ بچوں کو آس ہوتی، عورت کو امید ہوتی، وہ رات کے آنے کا انتظار کرتے، جب دروازہ کھٹکتا بچے لپکتے، عورت بھی جاتی، وہ شاپر کو اتارتی اور یہ ایک جملہ کہتی خدایا تو دیکھ رہا ہے، میں اس کو کچھ دے تو نہیں سکتی، لیکن ایک ہے جس طرح یہ میرا اور میرے بچوں کی دنیا سنوار رہا ہے، مالکا تیرے لیے مشکل نہیں ہے، تو اس کی آخرت کو سنوار دے۔ مجھے یقین ہے اس بیوہ کی کلمات نے، ان یتیموں کے کلمات نے، ان کے دل سے نکلی ہوئی دعاؤں نے میرے خامن کی آخرت کو بدل دیا ہے اور اللہ نے اس کو قبول فرما لیا ہے۔ یہ میرے آقا کی سیرت اور سنت بھی تھی اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، بیواؤں کے اوپر خرچ کرو، یتیموں کے اوپر خرچ کرو، مساکین کے اوپر خرچ کرو، لیکن اس شرط یہ ہے کہ ان کی عزت کو خراب نہ کرو، ان کی عزت کا دفاع کرو۔ دائیں ہاتھ سے دو، بھائی کو پتہ نہ چلے، اس ہاتھ سے خرچ کرو، اس کو پتہ نہ چلے، تیرے بھائی کو پتہ نہ ہو، تیری اولاد کو پتہ نہ ہو، تیرے دوسرے دوستوں کو پتہ نہ ہو۔ ہاں اگر آج اس طریقے سے دے دے گا، روزے قیامت ہوگا، میدان محشر سجے گا، ساری دنیا آئے گی، انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء، ساری دنیا کے بادشاہ میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ میرے رب اعلان کریں گے کہاں ہے وہ انسان جس نے دنیا کے اندر اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا پیسہ اپنے دائیں ہاتھ سے دیا تھا، بائیں کو پتہ نہ چلا، فیس بک تو دور کی بات ہے، دائیں نے دیا تھا، بائیں کو پتہ نہ چلا، جس نے اس طرح چھپا کے دیا تھا، آ جائے جس رب کے لیے دیا تھا وہ تو دیکھ ہی رہا تھا نا، آ جا، آج 50,000 سال کے دن میں اللہ تجھے اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے۔
دنیا کو دکھاؤ گے دنیا کے اندر ہی رہ جاؤ گے، دنیا کو دکھاؤ گے بس دنیا کی تعریف لے لو گے اور آخرت میں بربادی ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے دو گے، میرا رب کبھی تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ میرے آقا کی تیسری صفت یہ تھی وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ بیواؤں کو کما کر دیا کرتے تھے، یتیموں مسکینوں کو کما کر دیا کرتے تھے۔ چوتھی صفت یہ ہے وَتَقْرِي الضَّيْفِ، آپ مہمان نواز تھے۔ کیا؟ مہمانوں کا خیال رکھنے والے۔ ہم کچھ کھا رہے ہوں، دروازہ کھٹک جائے پیچھے کا، چل اے جائے گا تے بات چکا، نہیں، مہمان آ جائے تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں اس کو اب کیا کھلائیں، آدھے گھنٹے بعد پوچھتے ہیں کھانا کھائیں گے، یہ ہماری سوچیں بن گئی۔ اور مہمان کو بوجھ نہیں۔ ایک حدیث، ویسے تو لمبا عنوان ہے، ایک حدیث جامع ترمذی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ اس وقت نا یہ ریسٹورنٹ نہیں تھے، یہ دکانیں نہیں ہوتی تھی نا حضور کے دور میں، یہ ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ تو وہ ایک مہمان جب سفر کرتے، جس علاقے میں ٹھہرتے، وہاں سے لوگوں کو کہتے یار روٹی پانی دے دو، صبح پھر ہم چلے جائیں گے۔ تو ایک مہمان آیا، آپ نے اس کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، آپ نے اس کا جس طرح حال احوال پوچھتے ہیں پوچھا، مسلمان ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ میرے اوپر ایمان لا؟ تو اس نے کہا نہیں۔ یعنی مہمان کافر اور میزبان پیغمبر اور نبیوں کا نبی اور نبیوں کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دونوں طرف انتہا ہے، ایک کافر اور ایک مسلمان نہیں، مسلمانوں کا سب سے بڑا پیغمبر۔ آپ نے مہمان کی عظمت خدمت کیا کی؟ کیا موسم ہوگا یار، کیا لمحے ہوں گے، کافر مہمان بنا ہو اور حضور اپنی بکری کا دودھ ایک پیالے میں دھو رہے ہوں اور آپ نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہو اور اس کافر مہمان کو آپ نے پلایا۔ آپ نے یہ نہیں کہا تو میرے اوپر ایمان نہیں لاتا نکل جا۔ ہم تو اپنے تھوڑی سی لڑائی ہو نا، تھوڑی سی نفرت ہو تو ہم منہ موڑ لیتے ہیں اور پوچھنا تو سلام لینا تو دور کی بات ہے۔ میرے آقا نے جامع ترمذی کی حدیث، ایک پیالہ اس کو پیش کیا، وہ پی گیا۔ آپ نے فرمایا اور؟ کہتا جی بھوک تو ابھی لگی ہے۔ آپ نے ایک اور بکری کا دودھ دو کے دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا 7 پیالوں میں دودھ پلایا۔ تو آپ نے اور کہتا ہے بس۔ حضور کہتے ہیں آرام کر، تو مسافر ہے، تھکا ہوگا، صبح ملاقات ہوگی۔ اس کو بستر پہ لٹایا، حضور چلے گئے۔ جب وہ بستر پہ لیٹا تو سوچ رہا تھا کہ یار میں نے دنیا میں تھوڑے تھوڑے مالدار دیکھے لیکن کوئی کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، اور بادشاہ تو کسی کو بلانا پسند نہیں کرتے، اور یہ مسلمانوں کا نبی رات کے اندھیرے میں اپنے ہاتھوں سے دودھ دھو کر مجھے پلاتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کو پتا ہے کہ میں اس کو مانتا۔ سوچتا ہے کہ اگر یہ جھوٹا ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا، آخر کچھ ہے نا۔ صبح ہوئی، حضور آئے، کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ حضور نے کہا ناشتہ تو کر کے جائیے گا نا۔ بکری کا دودھ دھویا، ایک پیالے میں دیا، پلایا، بسم اللہ پڑھ کے پیا۔ آپ نے فرمایا اور؟ کہتا ہے نہیں۔ فرمایا ایک ہی گل رات 7 تو ہون ایک، کہنے لگا بسم اللہ پڑھ لی سی نا۔ آپ نے فرمایا ہاں سچی بات ہے، مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، بسم اللہ پڑھے جلدی رج جاتا ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ اس کا شیطان بھی کھاتا ہے۔ تو میرے آقا کی یہ صفت تھی وَتَقْرِي الضَّيْفِ، ہم مہمان نواز بڑے تھے۔ 5ویں اور آخری بات وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق بات کے اوپر ڈٹ جاتے تھے، حق بات کا ساتھ دیتے تھے، چاہے اپنا ہے یا پرایا، اولاد ہے یا والدین، رشتہ دار ہے یا کوئی اور، آپ حق بات کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ بس ہمارے یہاں کیا ہے قاری صاحب جی بس وہ خاندان بھی تو ہے نا، قاری صاحب جی برادری ہے کی کریے، دنیا چ بھی رہنا ہے نا، بس وہ رشتہ داری ہے، بس کرنا پیندا ہے۔ جھوٹی گواہیاں، جھوٹے مقدمے، جھوٹی عدالتیں اور جھوٹے معاملے سب چلتے ہیں، قاری صاحب جی کی کریے۔ نہیں،
میرے پیغمبر کی سیرت اپنے اندر آزماؤ، اپنے اوپر لے کر آؤ۔ آپ کی 5ویں صفت کیا تھی؟ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق بات کے اوپر ڈٹ جاتے تھے۔ اس کی ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ جو حضور کے کلوز تھے، ان کا نام کیا تھا؟ ابو بکر صدیق۔ حضور کو غار سور تک پہنچانے والے کون؟ ابو بکر صدیق۔ ہجرت کے ساتھی کون؟ ابو بکر صدیق۔ پورے گھر کا مال لے کر حضور کے قدموں میں رکھنے والے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میرے آقا نے اپنے آخری خطبے میں کہہ دیا تھا، لوگوں پوری دنیا میں جس نے میرے اوپر احسان کیا، میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، صرف ایک ہے کہ جس کی نیکیوں کا بدلہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چکا سکا، اس کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ اس کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لیکن اس کا ایک واقعہ آیا، ایک یہودیوں کا ایک گروپ آ گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب پتا چلے گا تیری امانت دیانت عدالت کا۔ فرمایا ہوا کیا ہے؟ ہاں اب پتا چلے گا تیرا عدل و انصاف کا۔ ہوا کیا ہے؟ کہتے جو تیرا سب سے قریبی دوست ہے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس نے ہمارے بڑے عالم کو تھپڑ مارا ہے، اب بدلہ لے کر دے۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی پیچھے سے آ گئے۔ فرمایا ابو بکر یہ تیری شکایت آئی ہے کہ تو نے ان کے عالم کو، یہودیوں کے عالم ربی کو تو نے تھپڑ مارا ہے؟ فرمایا آقا مارا ہے۔ تو پھر کیوں مارا ہے؟ بدلہ دے اس کو۔ کہنے لگے حضور میری بات تو سنیں، میں گزر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا رب فقیر ہو گیا اور مسلمانوں سے چندہ مانگ رہا ہے، تو یہ اللہ کی توہین کر رہا تھا، مجھ سے برداشت نہ ہو پایا اور میں نے زور سے اس کو تمانچہ دے مارا کہ تو اللہ کی توہین کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہودیو بتاؤ تم نے ایسے کہا تھا؟ سب مکر گئے، یہ ایسے ہوا ہی نہیں تھا، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اب ایک طرف وہ سارے ہیں، ایک طرف ابو بکر صدیق ہیں۔ پیغمبر کو یقین تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پر تھا، لیکن ایک قانون سن لیں۔ قانون کیا ہے؟ جو بندہ دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل دے، جو بندہ دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل دے۔ اگر اس کے پاس دلیل نہیں تو دوسرا قسم اٹھا دے بس۔ مثال ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے اللہ کی کیا کی ہے؟ توہین۔ فرمایا ابو بکر کوئی دلیل، کوئی گواہ؟ فرمایا حضور وہاں کوئی تھا ہی نہیں، میں اکیلا تھا، باقی یہ سارے تھے اور اب یہ مکر گئے ہیں۔ فرمایا ابو بکر کوئی گواہ؟ فرمایا حضور میں کیسے لے کر آؤں؟ فرمایا ابو بکر تیری عدالت صداقت اپنی جگہ پر، لیکن اسلام کا قانون ہے یہاں گواہ پیش کر، نہیں تو دوسرا کیا کرے گا؟ تو پھر ان سے قسم لے لیتے ہیں۔ تو اگر انہوں نے قسم دے دی تو تمہیں تھپڑ یہ نہیں کہا تسی سارے جھوٹے ہو، منو ابو بکر تے یقین ہے، ابو بکر کے میرے اوپر بڑے احسان ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا، ہم اپنے خاندان، اپنا قبیلہ، اپنے احسان والے، حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ ایک مالک ہے ایک اس کا ملازم ہے، ملازم نے گاہک کے ساتھ غلط بیانی کی، اب مالک کو پتا ہے کہ میرا ملازم غلط ہے، لیکن وہ اپنے اس گاہک کے سامنے ملازم کو غلط، اور ملازم اپنے استاد کو غلط کہتا، جھوٹ بول جاندے لیکن غلط۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سیدھا کہہ دیا ابو بکر گواہ نہیں ہے تو پھر ان سے قسم لیں گے، اور اگر قسم لے لی تو اے میرے بوڑھے دوست پھر تمہیں تھپڑ کھانا پڑے گا۔ ابو بکر پریشان ہو گیا۔ حضور کو ساری ان کی وفائیں یاد تھی، لیکن قانون قانون ہے، دستور دستور ہے، حق حق ہے، جو سامنے فیصلہ فیصلہ۔ ابھی ابو بکر رضی اللہ عنہ اس پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے تو آسمان سے قرآن اتر آیا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابو بکر کا گواہ دنیا میں نہیں ہے تو آسمانوں پہ رب ابو بکر کے حق میں گواہی دے رہا ہے کہ ان ظالموں نے ایسا کہا تھا۔
تب وحی کے بعد حضور نے کہا کہ وحی آ گئی، ابو بکر سچے ہیں اور تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن غور کیجئے میرے پیغمبر علیہ السلام حق بات کے اوپر قائم رہنے والے، چاہے رشتہ داری ہو، چاہے تعلق ہو، چاہے وفاداریاں ہو، چاہے جتنا بھی گہرا نسب اور تعلق کیوں نہ ہو، لیکن آپ دنیا کے انصاف کے فیصلے کرنے والے تھے۔ اگر تم چاہتے ہو کامیابی اور کامرانی، ان 5 باتوں کو اپنے پلے باندھ لو۔ انک لتصل الرحم، میرے آقا صلہ رحمی کرتے تھے، تمہیں صلہ رحمی کرنی ہوگی۔ وتحمل الکل، میرے آقا بوڑھوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، تمہیں ان کا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ وتکسب المعدوم، میرے آقا بیواؤں یتیموں کو کما کر دیتے تھے، تمہیں ان کے اوپر خرچ کرنا ہوگا۔ وتقری الضیف، میرے حضور مہمان نواز تھے، تمہیں مہمان نوازی کرنی ہوگی۔ وتعین علی نوائب الحق، میرے آقا حق پہ ڈٹ جاتے تھے، تمہیں حق کا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر یہ 5 خوبیاں آ گئیں، میرا اللہ کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا اور کبھی تمہیں دنیا اور آخرت میں ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔